بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں کوثر ودی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، معافی چاہتی ہوں لیٹ کی اس وجہ سے کہ میں جو ہے وہ جس علاقے میں رہتی ہوں یہ جو ہے وہ اس علاقے اس کو چک شہزاد کہتے ہیں اور چٹھا بختاور بالخصوص اس کا نام ہے، اور یہاں اس علاقے کے گرد و نواح میں یونیورسٹیز ہیں، بہت ساری کامسیٹ اور دیگر یونیورسٹیز ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر لڑکے لڑکیوں کی رہائش کے لیے مختلف لوگوں نے یہاں پر وہ بنائے ہیں ہاسٹلز، اور یہ پورا ہاسٹل سٹی بن گیا۔ تو اس میں تو یہاں پر یہ سارا دن بجلی غائب رہتی ہے، دوسرے انٹرنیٹ کی سروس بھی بند رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہوگی تو پروگرام کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہر طرف صرف یو فون یا پھر زونگ کے سگنلز آتے ہیں، اور میرا موبائل کا جو ہے وہ اس کی اول تو سگنل ہی کوئی نہیں آتے، سگنل آئے تو اس پر نیٹ کوئی نہیں آتا چلتا، حالانکہ وہ پوسٹ پیڈ ہے، تو صرف یو فون ہی یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس حلقے کے اس قدر مسائل ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں کے رہائشی یہاں کیسے رہ رہے ہیں، اور یہ علاقہ پی ایم ایل این کے طارق فضل چودھری کے حلقے میں شامل ہے، اور یہاں اکثریت نواز شریف ہی کو ووٹ دیتی ہے اور انہیں پسند کرتی ہے اور لائک کرتی ہے، مگر طارق فضل چودھری نے اپنی پوری الیکشن کمپین کے دوران بھی اس علاقے کا دورہ نہیں کیا کبھی بھی، کہ میں تو ادھر آ گئی اچانک رہنے کے لیے اس علاقے میں، نہ مجھے اس علاقے کے مسائل کے بھی اتنا زیادہ نہ پتہ چلتے۔ تو ناظرین، جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کا ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ان کے لوگ ایروگینٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب جو ہے وہ یہاں اس علاقے کے اتنا زیادہ مسائل ہیں، گرلز ہاسٹل کے ساتھ میں میوزک سینٹرز جگہ جگہ پہ اتنے بڑے قائم کر دیے گئے ہیں جو اتنے بری طرح میوزک کرتے ہیں کہ بچیاں اور ایجوکیشن تعلیم رات کو پڑھائی اپنی نہیں کر سکتی، اور کیا اس کو کہتے ہیں وہ آگے چل کے فیوچر میں آپ اپنے جنریشن کو کیا دے رہے ہو، مگر وہ لوگ پولیس کو بھتا تو دے دیتے ہیں اور انہیں چپ کروا دیتے ہیں۔ یہاں کے مالکان زیادہ تر پٹھان ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ تر ان کی وفاداریاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن اس حلقے کے ایم این اے کو چاہیے کہ یہاں پر دورہ کریں اور اس علاقے کے مسائل دیکھ کر کے ان کے فرض بنتا ہے کہ ان کے لوگوں کے مسائل حل کریں، اور کم از کم ایٹ لیسٹ یہاں کی انتظامیہ کو پابند کریں کہ یہاں پر جو غیر قانونی حرکات ہو رہی ہیں ان کو روکیں۔ ناظرین، اب اصل پروگرام کی طرف آ جاتے ہیں۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی کا جو سلسلہ 2 دن سے میں دیکھ رہی ہوں، اس میں سے جو وی لاگ میں نے طلعت حسین صاحب کا دیکھا، ہمارے سینئر نہ صرف جرنلسٹ اور وی لاگر اور ہمارے اینکر اور ہمارے وہ ہیں، بلکہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، میں ان کو ون آف دا گریٹسٹ قرار دیتی ہوں کہ بہت ہی بے لاگ اور بہت ہی معلومات پر مبنی تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی، میں ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی، لیکن میں نے ان کا تجزیہ سنا اس دن جب میں تھا اس کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، تو کہ ریاست کو اب 2 قدم پیچھے ہونا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہو گئی، بن چکی ہے، اور اب وہ والے جیسے کہ پوری ریاست ہی تھی انٹرم گورنمنٹ کے دوران یہاں پر، یا پی ٹی آئی کے دور میں صرف ریاست ہی کے انڈر تھا، اب وہ چیز نہیں رہی، عوام کی منتخب حکومت آ گئی ہے مختلف پارٹی کا۔ تو میں طلعت حسین کے پروگرام سے اے ٹو زی، وہ پہلے والا پروگرام جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ اچکزئی کے ادھر گھر پر کے سامنے والی دیوار کو توڑ دیا گیا، تو وہ اس پروگرام میں جو انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر کیا کہ انہیں اب تھوڑا سا سنبھل کے کام کرنا پڑے گا، میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر جو لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور کچھ اینکر پرسن نے تو انتہا ڈھا دی ہے اور وی لاگرز نے، کہ ان کو اگر آپ لوگوں کو اے بی سی کا بھی نہیں پتا تو بھائی کیوں کرتے ہو یہ کام، ہی کیوں کرتے ہو؟ محمود خان اچکزئی ہمیشہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ
خیبر پختونخوا ملی پارٹی کے جو ہیں وہ ہیں چیئرمین، اور ہمیشہ بلوچستان سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور گورنمنٹ کرتے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہر دور حکومت میں بولتے رہے تھوڑا بہت، اور ہمیشہ جو ہے وہ کبھی کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب 2008 میں مشرف دور میں الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جب حکومت سازی کے لیے زرداری کے گھر میں آصف زرداری کے گھر میں جو ہے وہ F83 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، اور آ کر کے انہوں نے وہ آتی تھیں، اور اس کے یہ رات کو سارے یہ لوگ پہلے میٹنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہم صحافیوں سے پریس کانفرنس کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ امین فہیم کو جو ہے وہ بنائیں گے ملک کا جو ہے وہ صدر. تو مجھے امین فہیم ملے تو میں نے ان سے پوچھا، وہ خود بکھلائے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے صدر بنائیں گے. لیکن اس وقت میری ایج تھوڑی کم تھی تو انہوں نے مجھے بیٹا کہا. لیکن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یہ لوگ تو جو ہے وہ ان لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا پارٹی والوں نے کہ میں صدر بن رہا ہوں. تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ مجھے نظر آئے. اس کے بعد بے نظیر صاحب آئیں، سب کا الیکشن ہونے جا رہے تھے. آئی تھنک کہ الیکشن سے پہلے تو بی بی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد جب بی بی پاکستان آئیں تو اس وقت کی بات ہے بلاولاس میں. تو محمود خان اچکزئی وہاں سے نکل رہے تھے، رات کے تقریباً 11-12 بج رہے تھے، ابھی پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ اندر سے میٹنگ سے کیوں آ گئے اور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو سب کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ مجھے کہا کہ یہ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی ان میں دم خم نہیں ہے، کوئی مشرف کی تو بات کر ہی نہیں رہا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بات کر ہی نہیں رہا کہ ان لوگوں کا انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ لوگ فضول ہے، میں ان لوگوں میں نہیں بیٹھتا. اور ساری پارٹیز اندر موجود تھیں، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے بڑے غصے میں. محمود خان اچکزئی مجھے یہ کہا، اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو محمود خان اچکزئی کی خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، وہ پختون ہے نمبر 1، اور بلوچستان کے نیشنلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ناظرین یہ لوگ جو پختون ہیں، یہ اپنی سارے یہاں سے کے پی سے لے کے جو یہ ساری پٹی بلوچستان میں جاتی ہے کہ پختونوں کی، میں آپ کو سمجھاؤں، وہاں سے یہ داخل ہو جاتے ہیں افغانستان میں. تو افغانستان میں بھی جو پختون ہیں ان کو یہ اپنا رشتہ دار، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ان کے ایک ماننا ہے کہ جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے اندر جو پختون ہیں وہ ایک ملک ہیں، اور انہیں ایک ملک کی حیثیت دے دی جائے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ امپلیمنٹڈ ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس بات کو یہاں پہ رکھیں، ایک طرف پر رکھیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ ملک اس وقت جس طرح کی اس دن آپ نے میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بن کے جو تقریر کی، اس میں انہوں نے جو ملک کے حالات بتائے، اکانومی کے حالات بتائے، اور بتایا کہ یہ اجلاس بھی اس وقت قرضے پہ ہو رہا ہے. تو اس وقت جب ابھی محمود خان اچکزئی اس میں اپوزیشن میں ہیں، تو آج دن تک 9 مئی کا واقعہ محمود خان اچکزئی جیسے بھی بندوں نے نہیں کیا. پاک فوج پر حملہ، ملک کی ریاست پر حملہ، جس پر بھارت نے یہاں جشن منایا گیا، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ جب اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں تو اس طرح کی سپیچ کیوں ڈیلیور کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ جو ان کے لیے آکسیجن فراہم کرے، وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ابھی حکومت کرنے آئے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک آکسیجن فراہم کرتی. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے روزانہ جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، ڈیلی ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں روزانہ کی بیسس پر. ہمارے روزانہ کی بیسس پر جو پولیس شہید ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ طالبان آ کر کر رہے ہیں، وہ پختون آ کر کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جن ماؤں کے بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں، جن بیویوں کے شوہروں کے جنازے اٹھتے ہیں، جن بہنوں کی بھائیوں کے ڈیلی جنازے اٹھ رہے ہیں، اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ انہی کو جب آپ وہاں پر گالی دیں گے وہاں پر کھڑے ہو کر کے، تو اس ماحول میں جب کہ ہم نے اتنی مشکل سے اپنے ملک کو بچانا ہے، اس وقت ہم اکنامک بہت بڑے اس میں پھنس چکے ہیں،
اور ہم نے اس حالات کو سموتھ چلانا ہے. ملک کے اندر اگر ڈیموکریسی دیکھنی ہے آپ نے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، XYZ حکومت میں آتا رہتا ہے، لیکن 9 مئی کو کوئی پاکستانی، کوئی خود PTI کا بندہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی اسے بیڈلی کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے کہ اب ایک ایک جب پروف آپ کے سامنے آ چکے، ایک ایک ایویڈنس سامنے آ چکی سارا کچھ، تو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ انہوں نے گنڈا پور کو بنا دیا، اس پر بھی کسی نے مداخلت نہیں کی. جتنے لوگ ان کے ووٹ لے کر جیتے، جگہ نواز شریف لاڈلا آ گیا تھا، اس کے لیے اسٹیج سج گیا تھا، اسے گورنمنٹ دینی تھی. اور کیا ہوا کہ آپ نے الیکشن کر لیجیے، جہاں سے نہیں جیتے وہاں پر کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور جہاں سے جیت گئے ہیں وہاں پر کوئی بات ہی کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ سازی کی گئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ حکومت چلاؤ اور ہم ان کی سے نمٹتے ہیں. جو جن سانپوں کو ہم نے پالا، ہم نے اپنی اکانومی برباد کر دی، ہم نے ملک کا سارے کا سارا جو سسٹم تھا، ہمارے ملک میں ایک بھی اسلحے کے بغیر بندوق پسٹل نہیں تھا. انہوں نے افغانیوں نے آ کر کے نہ صرف ہمارے کاروبار پہ قبضہ کیا، ہمارے جو ہے وہ ایک ایک وینڈر کھل گیا اسلحے کا، اور انہوں نے اسلحہ جو ہے وہ فراہم، غیر قانونی اسلحے کا وینڈر نکالے، پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ بنا دیا. اب جب کہ وہاں سے بندے آئے اور ان کی طالبان کی حکومت کی حمایت ان کو حاصل ہو، اور وہ جنہیں بنانے والا کون، اس کے بعد آ کر کے وہ یہاں پر آ کر کے ہمارے فوجی جوانوں، ہمارے پولیس کے بندوں، ہمارے دوسرے نوجوانوں کو مار کے جائیں. کتنے سویلینز اس میں مارے جائیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر شہادتیں اٹھیں، جنازے اٹھیں ان لوگوں کے، اور ان لوگوں کو ان کی جو ہے وہ حاصل ہو آشیرواد. تو اس کے بعد کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اچھا سے ہی کچھ شاباش دے اور خاموش ہو جائے، اور پھر PTI اس کو صدر کا جو ہے وہ مسلم سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس کو صدر منتخب کرنے کے لیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ امیدوار نامزد کر دے. تو یہ انہیں اس لیے کرنا چاہیے تھا، انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر کے انہیں آکسیجن فراہم کرنی چاہیے تھی. مطلب یہ آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت ہم کس کرائسس سے گزاریں. اگر ریاست ان کو کچلتی ہے، اگر ریاست ان کو کچلتی ہے تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست ان لوگوں کے آگے ان کے آگے ہتھیار ڈال دے، تو ہمارا وطن ختم ہو جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور امن و امان ختم ہو جائے گا، اور ہر کوئی لوٹے گا، نہ کوئی قانون ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا کسی کو، نہ کچھ، اور سب بس کچھ ہوگا جو ہمارے ملک کے دشمن چاہتے ہیں، اور جنہوں نے شروع دن سے یہ پاکستان کے وجود بننے کے ساتھ ہی یہ پیش گوئیاں کر رکھی تھیں، وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ہمیں یہ ملک دیا ہے چلنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا اس میں جو رول ہے، وہ آپ کو بہت ساری باتیں عام عوام کو نہیں پتہ ہوتی. جب عام عوام کو نہیں پتہ ہوتی، اور میڈیا کو بھی میرے خیال میں نہیں پتہ ہونی چاہیے وہ باتیں، کیونکہ میڈیا کے اندر جس حد تک پیسہ پھینک دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے میڈیا کو لوگ شک کی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں، اب کوئی میڈیا پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا، تو پھر آپ تک سچ کیسے پہنچے گا. اس وقت بار بار سارے یہ کہہ رہے ہیں، جب مسلم لیگ نون اپنی ووٹوں کی قربانی دے کر، اپنی اقتدار کی قربانی دے کر، اپنے کو ختم کر کے سیاست میں اقتدار میں آئی ہے آپ کو بچانے کے لیے، سارے مل کے بیٹھ کے، پیپلز پارٹی بیٹھ گئی ہے، MQM بیٹھ گئی ہے ان کے ساتھ آ کر کے، PTI پیٹریاٹ بیٹھ گئی ہے ان کے ساتھ، سارے بیٹھ گئے ہیں، خود بلوچستان کی دونوں جماعتیں باپ اور BNP بیٹھ گئی ہیں. اس وقت ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس وقت تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کہ جس جنگل میں ہمیں ایٹمی پاور ہم جو بنے، تو ہمیں انتقاماً ہمیں IMF کا غلام بنا دیا گیا، ہم نے اس جنگل سے نکلنا ہے. ابھی ہمیں IMF سے معاہدہ نہیں ہوا تو ہمارا ملک ڈوب جائے گا. IMF کے تب معاہدہ تب ہوگا یہ حکومت چل پائے گی. حکومت کب چلے گی؟ جب اپوزیشن آرام سے وہاں پہ بیٹھ جائے.
اچک زئی جیسے بندے اگر اس وقت لوگوں کے جذبات کو ابھاریں گے، اور اندر ان کے دل کے کیا انتقام ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست آف پاکستان نے جو فیصلہ لیا ہے افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کا۔ اب بتائیں کہ ہم ابھی بھی جو افغانستان سے آ کر کے ان کی ریاست کے زور پر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہیں، اور شہادتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر روز جنازے اٹھ رہے ہیں، کبھی آپ نے اس جگہ پر سوچا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی لاش ہے، آپ کے بھائی کی لاش ہے، آپ کے خامن کی لاش ہے؟ تو وہ جو روزانہ کی بنیاد پر 200 کے 2700 لوگوں کی، جب 28 لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ اس وقت تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میڈیا کو اس وقت بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا اپنے تھوڑے سے اپنے آپ کو روک دیں ان چیزوں سے۔ میڈیا اس وقت اچک زئی جیسے لوگوں کی طرف نہ دیکھے، اگر ان کے گھر کے آگے کی دیوار ٹوٹی ہے تو میں کہتی ہوں ان کی چاروں دیواریں ٹوٹ جائیں، لیکن ملک ہمارا بچ جائے، ملک ہمارا بچ جائے۔ میں نے آپ کو خود بتایا کہ میرا اداروں سے کتنا تعلق تھا، کیا ہوا؟ میں آج اس ہاسٹل میں پروگرام ریکارڈ نہیں کر سکتی کہ پاس اتنی میوزک ہے کہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں آج جس علاقے میں ہوں، یہاں پر پورا دن بجلی نہیں ہوتی، یہاں پہ پورا دن وہ نہیں ہوتا۔ ان اسپائٹ آف دس میں نے جو ہے وہ اداروں کے ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑے۔ ادارے ہیں تو ہم ہیں، ادروائز کوئی پاکستان نہیں۔ اس وقت سیاستدان جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ آ کے بیٹھ کے کہ ہاں ہم کام کریں گے، والنٹیئرلی کام کریں گے، کیونکہ ملک کے اندر پیسہ تو ہے کوئی نہیں کہ آپ کہیں کہ فلانا لوٹنے آ گیا، فلانا لوٹنے آ گیا، لوٹنے والے کوئی بندہ تو میرے خیال میں وزیر بننے کے لیے اس حکومت میں تیار نہیں ہوگا، اب تبھی تو ابھی تک کبینہ وجود میں نہیں آئی۔ آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ بن گئی کہ آپ یہاں ہی سے اٹھا کر کے سنی اتحاد کو گورنمنٹ دے دی جائے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، وہ فوج ہی کروا کے دے گی آپ کو، وہ اس اسٹیبلشمنٹ ہی کروائے گی۔ تو پھر جب وہ کروائے گی، اب ملک کے اندر سٹیبلٹی آنے دیجئے، جب سٹیبلٹی آ جائے تو اپنے گریوینسز نکال لیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، افغانی ہمارے دشمن ہیں، افغانی سانپ ہیں، اور افغانیوں کو پاکستان اپنی سرزمین اب استعمال کرنے کے لیے نہیں دے گا، چاہے وہاں پر قیامت آ جائے، چاہے وہاں پر آگ لگ جائے، عالمی طاقتیں آئیں اور اسے بچائیں، اس بار پاکستان افغانستان کو نہیں بچانے والا ہے، کچھ بھی نہیں بچانے والا ہے۔ ہم اپنی آستین میں مزید سانپ نہیں پال سکتے۔ اور اچک زئی جیسے ایک میرے خیال میں بہت ہی ایک علم رکھنے والے اور بڑے مدبر سیاستدان ہیں، اس وقت انہیں تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قوت نہ فراہم کریں کہ انہوں نے جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چلے گی، گورنمنٹ نہیں چلے گی، گورنمنٹ نہیں چلے گی، تو پھر یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا، یا ملک بچا لو یا اتنی خون ریزی کروا لو کہ ان کو کچلا جائے، ان طاقتوں کو جو ملک میں دہشت گردی کرا پھیلا رہے ہیں اور پھیلانے کے سبب بن رہے ہیں اور سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے، تو فیصلہ آپ پر ہے اور ہمارے میڈیا پر ہے اور ہماری سوشل میڈیا پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد جو بے آسرا بے یار و مددگار لوگ ہیں اور سفید پوش ہیں ان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔